ایک وقت کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ کی 7 لڑکیاں تھیں۔ وہ ان 7 سے بے حد محبت کرتا تھا اور ان کے ہر آرام کا خیال رکھتا تھا۔ ایک بار جب دسترخوان سجا ہوا تھا، وہ لوگ سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹیوں سے ایک سوال پوچھا کہ تم لوگ مجھے کتنا پیار کرتی ہو؟ بڑی شہزادی نے کہا، بابا میں آپ کو گلاب جامن کی طرح چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو 4 گاؤں دے دیے۔ دوسری بیٹی نے کہا، میں آپ کو برفی کی طرح چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے اس کو کافی بڑا علاقہ بخش دیا۔ تیسری لڑکی نے کہا، میں آپ کو امرتی کی طرح چاہتی ہوں۔ اس کو بھی بادشاہ نے بہت زمین جائیداد دے دی۔ اس طرح وہ سب سے پوچھتا گیا اور سب کو مال و دولت ملتی رہی۔ 7ویں بیٹی سے جب بادشاہ نے پوچھا، بتاؤ بیٹی تم مجھے کتنا چاہتی ہو؟ تو اس نے پیار سے کہا، بابا میں آپ کو نمک کے برابر چاہتی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا اور کہنے لگے، سب مجھے اتنا چاہتے ہیں اور تم نمک کے برابر؟ وہ بہت ناراض ہوئے اور چھوٹی بیٹی کو محل سے نکال دیا اور کہا، اب کبھی یہاں قدم نہ رکھنا۔ چھوٹی بیٹی بہت پریشان ہوئی۔ وہ جنگل کی طرف چلی گئی اور پتوں اور لکڑیوں کو ملا کر ایک جھونپڑی بنا لی اور وہیں رہنے لگی۔ بھوک لگتی تو پھل کھا لیتی، سوکھے پتوں کا بستر بنا کر سو جاتی۔ ایک دن جب وہ سو کر اٹھی تو دیکھا کہ رنگ برنگی چڑیوں کے پر ہر طرف بکھرے پڑے ہیں۔ اس نے ان پروں کو جمع کیا اور ایک چھوٹی سی پنکھیا بنا لی، چھوٹا سا پنکھا جو ہاتھ سے جھل سکتے ہیں، اور شہزادی گرمی میں اسی پنکھیا سے ہوا کر لیتی تھی۔ پھر دوسرے دن اس کو اور بھی بہت سارے پر مل گئے۔ اس نے سارے پر اکٹھے کیے اور کئی پنکھیاں بنا لیں اور جنگل کے کنارے سڑک کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ شہزادی نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ لوگ آتے گئے اور پنکھیاں خریدتے گئے۔ اتنی خوبصورت پنکھیاں انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ اب تو بھیڑ سی لگی رہتی۔ ایک بار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے اتنے خوبصورت پنکھے دیکھے تو سارے خرید لیے۔ پھر اس نے شہزادی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ شہزادی نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس کے خوبصورت ہاتھ بتا رہے تھے کہ اس نے کبھی کام نہیں کیا تھا۔ پنکھیاں بنانے میں اس کی انگلیاں زخمی تھیں۔ شہزادہ اس کے پیچھے جنگل آ گیا، اور جب اسے پتا چلا کہ وہ شہزادی ہے اور سزا کاٹ رہی ہے تو وہ بہت غمزدہ ہوا۔ وہ اپنی سلطنت پر واپس گیا اور اپنے والدین کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ان لوگوں کو بھی بہت دکھ ہوا اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جنگل آ گئے اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے گئے اور شہزادے اور شہزادی کی شادی کر دی۔ شہزادی اپنے والد کو بہت یاد کرتی تھی، وہ خوش نہیں رہتی تھی۔ ایک دن اس نے شہزادے سے کہا کہ وہ اپنے والدین کی دعوت کرنا چاہتی ہے اور ان سے ملنا چاہتی ہے۔ شہزادے نے زبردست دعوت کا اہتمام کیا اور بادشاہ کو دعوت دی۔ شہزادی نے کہا، سارا انتظام آپ دیکھیے، مگر اپنے والدین اور بہنوں کے لیے کھانا میں خود تیار کروں گی۔ سارے مہمان آ گئے، کئی طرح کے دسترخوان سجے۔ بادشاہ اور شہزادیوں کے لیے اندر انتظام کیا گیا۔ وہ جب کھانا کھانے بیٹھے تو ان کی بیٹی سامنے آ کر بیٹھ گئی، لیکن اس نے نقاب پہن رکھا تھا۔ جب بادشاہ نے پہلا نوالا لیا تو کھانے میں نمک نہیں تھا۔ بادشاہ نے دوسری ڈش نکالی، وہ بھی بغیر نمک کی تھی۔ تب ان کو بہت غصہ آیا اور وہ کہنے لگے کہ مجھے بلا کر یوں بغیر نمک کا کھانا کیوں کھلایا؟ تب چھوٹی بیٹی نے اپنا نقاب ہٹایا اور کہا، بابا میں آپ کو نمک کے برابر چاہتی ہوں، یہی کہا تھا میں نے۔
نمک کے بغیر کسی چیز میں لذت نہیں ہوتی۔ بادشاہ چونک اٹھا، پھر اس نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے لگا لیا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اپنی بیٹی سے معافی مانگی تو شہزادی نے کہا، کوئی بات نہیں بابا، اللہ تو سب کا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں اب بہت خوش ہوں۔ بہنوں نے بھی اپنی بہن سے معافی مانگی اور گلے لگایا۔ شہزادی نے سب کو کھلے دل سے معاف کر دیا، لیکن اس نے سب کو احساس دلایا کہ وہ لوگ غلطی پر تھے۔ اس کے بعد شہزادی ہنسی خوشی شہزادے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگی۔